پردے میں رہے گی، دین سیکھے گی، اسلام سیکھے گی۔ میں نہیں کہتا کہ ساری بچیوں کو مدرسے میں ڈال دو، مگر جا کر کے سروے کر لو کہ اسکولوں میں پڑھنے کے نام پر کیا کیا ہو رہا ہے۔ آج ہماری قوم کی بچیاں انگلش میڈیم اسکول میں پڑھ رہی ہیں۔ اسکول کا اینول فنکشن ہوا، اسکول والوں نے کہا آپ کی بیٹی ڈانس بہت اچھا کرتی ہے، ہم چاہتے ہیں ہمارے اینول فنکشن میں آپ کی لڑکی ڈانس کرے۔ ماں نے شوہر سے کہا، بیوی نے شوہر سے کہا ہماری بیٹیا بڑا اچھا ڈانس کرتی ہے، اسکول والوں نے خود سے نام دیا ہے، چلو ڈانس کرواتے ہیں۔ اسکول کا فنکشن ہوا، اسٹیج پر آپ کی جوان لڑکی ناچ رہی ہے اور آپ ویڈیو بنا رہے ہیں اور فخر سے اپنے اسٹیٹس پہ لگائے ہیں مائی ڈاٹر از ڈانسنگ، میری بیٹی ڈانس کر رہی ہے۔ ارے بے غیرت، اپنی ڈانس کرتی ہوئی بیٹی کو دیکھ کر تجھے چلو پانی میں ڈوب مرنا چاہیے تھا۔ تیری قوم کی بیٹیاں ڈانس کر رہی ہیں اور تو فخر سے دیکھ رہا ہے اور تو ویڈیو بنا رہا ہے اور تو انسٹاگرام پہ ڈال رہا ہے اور تو فیس بک پہ ڈال رہا ہے۔ اور معاف کرنا، یہ کام ابھی تک تو انگلش میڈیم اسکول والے کرتے تھے، اب مدرسے والے کہاں پیچھے رہیں گے؟ اب مدرسوں میں بھی یہ کام ہو رہا ہے، بڑی بڑی بچیوں کو اسٹیج پہ لایا جا رہا ہے اور ڈانس تو نہیں ہے، ایکشن ہو رہا ہے، ایکشن۔ شراب کا نام بدل کے وسکی رکھ دیا جائے، رم رکھ دیا جائے، بیئر رکھ دیا جائے تو شراب حلال نہیں ہو جائے گی۔ یہ ڈانس کو آپ ایکشن کا نام دے تو ڈانس صحیح نہیں ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، بچی آ رہی تھی، وہ مائک پر آ کے اس نے نعت پڑھ دی، حمد پڑھ دی، اس نے کوئی چھوٹی سی تقریر کر دی، وہاں تک تو ٹھیک تھا۔ یہ ایکشن کے نام پہ کون سی بلا آ گئی بھائی؟ لڑکیوں کو تعلیم دو میرے پیارے ساتھیوں، تعلیم کے نام پہ ان کی عزت کا جنازہ مت نکالو۔ اور کان کھول کے سن لو، اس امت کی عورتوں نے ہر دور میں دین کی تعلیم کا جھنڈا بہت بلند کیا ہے۔ اگر آپ کو میری بات میں شک ہے تو جائیے حضرت عائشہ کی زندگی کے بارے میں پڑھ لیجیے، اور کبھی موقع ملا انشاءاللہ تو اسی سیمانچل کے علاقے میں، تقریر کا تو میں وعدہ نہیں کرتا، جمعہ کے خطبے میں ایک موضوع رکھوں گا، حضرت عائشہ کی پوری سیرت بیان کروں گا۔ ویسے یوٹیوب پر میں بنارس میں تقریر کر چکا ہوں، یوٹیوب پر موجود ہوگی، لیکن آپ کے علاقے میں شاید اس موضوع پر میں نے تقریر نہیں کیا ہے۔ حضرت عائشہ کی پوری زندگی کے بارے میں کیا علم تھا، کیا نالج تھی، کیا گیان تھا۔ بڑے بڑے صحابہ کہتے ہیں جب ہمارے اوپر مشکل آتی تھی، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں سمجھ میں آتا تھا، ہم حضرت عائشہ سے سوال کیا کرتے تھے، اور حضرت عائشہ جب جواب دے دیتی تھی سب کا منہ بند ہو جاتا تھا۔ اتنی نالج اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کو دی تھی۔ او میری پیاری بہنوں، تمہارے لیے آئیڈیل نہ تو ثانیہ مرزا ہے، نہ بالی ووڈ کی ہیروئن ہے، نہ کرکٹرز ہیں، آپ کے لیے آئیڈیل خواتین اگر ہیں میری پیاری ماں بہنوں، اس امت کی سب سے بہترین عورتیں ہیں، نبی کی بیویاں ہیں، اللہ کے پیارے نبی کی بیویاں ہیں، یہ اس امت کی سب سے آئیڈیل عورتیں تھیں۔ میری پیاری ماں بہنوں، آج ذرا سی شوہر کی کمائی میں کمی آ جائے، آپ کے ماتھے پر بلا جاتا ہے، آپ کی پسند کی ساڑی شوہر نہ دلائے، آپ کی پسند کا سوٹ نہ دلائے، آپ کی پسند کا کھانا گھر میں نہ بنے تو آپ کو غصہ آ جاتا ہے۔ میری پیاری ماں بہنوں، کبھی موقع ملے اللہ کے پیارے نبی کی بیویوں کی حالات بھی پڑھ لیجئے۔ حضرت عائشہ اپنے بھانجے عروہ سے کہتی ہیں، اے عروہ، ہم آسمان میں ایک چاند دیکھتے تھے، دوسرا چاند دیکھتے تھے، تیسرا چاند دیکھتے تھے، 2 مہینے گزر جایا کرتے تھے۔ وما یوقد فی ابیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نار، اللہ کے رسول کے گھر میں 2 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا، 2 مہینے تک نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ حضرت عروہ نے پوچھا، یا خالۃ فما کان یعیشکم، اے خالہ جان، جب چولہا نہیں جلتا تھا، جب کھانا نہیں بنتا تھا تو 2 مہینے تک آپ لوگ کیسے رہ لیتے تھے؟ فرمایا التمر والماء، کھجور کھا کر کے اور پانی پی کر کے اللہ کے نبی کے گھر والے اور اللہ کے نبی کی فیملی گزارا کر لیتی تھی۔ مدینہ آنے کے بعد کبھی اللہ کے پیارے نبی کے گھر میں لگاتار 3 دن تک گیہوں کی روٹی نہیں بنی،
یہ لائف سٹائل تھا اللہ کے نبی کی بیویوں کا۔ میری پیاری ماں بہنوں، اگر ایسی زندگی آپ کو گزارنے دے دی جائے، آپ تو ایک ہفتہ نہیں رہ پائیں گی۔ نبی کی بیویوں نے ساری زندگی نبی کے ساتھ گزارا کیا، کبھی لب پر کوئی شکوہ نہ لائی، کبھی زبان پر کوئی شکایت نہیں لائی۔ ایک مرتبہ، آج میں نے گھڑی نہیں لگائی ہے، ٹائم زیادہ ہو جائے تو پتہ 12 بج چکے ہیں، میرے نکلنے کا بھی ٹائم ہو رہا ہے۔ مدرسہ والوں کے پاس زمین نہیں ہے، چندہ کرانا ہے، بھیا چندہ کرانا بڑا مشکل کام ہے، اور یوٹیوبر بھائیوں نے تو وہ بھی نہیں چھوڑا، اب چندہ کرا رہے اس کا بھی ویڈیو بنا رہے ہیں۔ فیس بک پر ایک صاحب نے چندے والا ویڈیو ڈال دیا، ہم سے لوگ پوچھنے لگے آپ سیمانچل میں چندہ کرا رہے ہیں۔ اب چندہ کوئی خراب چیز نہیں ہے، لیکن چندے کا ایک ہنر ہوتا ہے، وہ ہم لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ وہ جو ہمارے حضرت علی صاحب ہیں، اختر عالم مفتاحی صاحب ہیں، اور بھی جو بنگلہ مقررین ہیں، وہ بیچارے چندہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کے، دباؤ ڈال کے، زور ڈال کے، جو 5,000 لینے والا اس کی جیب سے 10,000 نکلوا لیتے، وہ سب ہنر ہم لوگوں کے پاس نہیں ہے میرے بھائی۔ ہم زبان سے کہہ سکتے ہیں، ٹائم ہمارے پاس کم ہے، میں تقریر کے آخری پوائنٹ پر ہوں، 5 منٹ آپ کے سامنے رکوں گا تقریر ختم کر کے۔ آپ کو جو چندہ دینا ہو، اگر آپ محبت رکھتے ہیں مدرسے سے، دین سے، علماء سے، اور آپ چاہتے ہیں کہ قوم کی بچیاں ایک اچھے ادارے میں پڑھیں، آپ آئیے اور اپنا چندہ یہاں لکھوائیے، دے کے جائیے۔ میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ سب کے چندے کو قبول فرمائے۔ آخری بات رکھ رہا ہوں، 12 کراس ہو رہا ہے۔ میں بات یہ کر رہا تھا عورت کی تعلیم کے بارے میں، حضرت عائشہ کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ حضرت عائشہ، باپ بیمار ہے، حضرت ابوبکر صدیق باپ سے ملنے کے لیے، بڑے غور سے سننا میار پور والوں، حضرت عائشہ اپنے ابا جان ابوبکر صدیق سے ملنے کے لیے گئیں۔ اب حضرت ابوبکر کا آخری ٹائم ہے۔ جب باپ نے بیٹی کو دیکھا، بیٹی کوئی معمولی بیٹی تو نہیں ہے، نبی کی سب سے پیاری بیوی ہے۔ حضرت ابوبکر نے پوچھا، اے بیٹی یہ بتا کہ جب اللہ کے نبی کا انتقال ہوا تھا تو آپ کو کتنے کپڑوں میں کفنایا گیا تھا؟ کہا کہ ابا جان، کفن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ثلاثت بیض سحولیت، اللہ کے پیارے نبی کو 3 کاٹن کی چادروں میں، 3 سوتی کپڑوں میں کفنایا گیا تھا۔ کہا کہ اے میری بیٹی، یہ میرا کپڑا رکھا ہوا ہے، وہیں پر سفید رنگ کا ایک کپڑا رکھا تھا جو بیماری کے دنوں میں حضرت ابوبکر پہنا کرتے تھے، اس پہ داغ دھبے بھی لگے تھے۔ کہا اے میری بیٹی، ایک کپڑا یہ لے لینا اور 2 کپڑا اور لے لینا، اور نبی کی سنت کے مطابق مجھ کو بھی 3 کپڑوں میں کفنانا۔ پتہ یہ چلا کہ صحابہ مرنے میں بھی نبی کی سنتوں پر عمل کرتے تھے۔ میت کے تعلق سے بھی آج ہمارے یہاں بہت ساری بدعات ہیں، میں سیمانچل کے حالات نہیں جانتا، بنارس میں بہت ساری بدعات اہل حدیثوں میں تو کم ہیں، دوسروں کے یہاں بہت ساری ہیں۔ تیسرے دن تیجا ہو رہا ہے، 40ویں دن 40واں ہو رہا ہے، قرآن خوانی ہو رہی ہے، اور مردے کو جب دفنانے لگتے ہیں تو بیر کی پتی کو قبر میں ڈال رہے ہیں، دفنانے کے بعد قبر پہ کھڑے ہو کے اذان دے رہے ہیں، بہت کچھ ہو رہا ہے۔ مگر یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں میت کے تعلق سے اور مرنے والے کے تعلق سے بھی ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم پیارے نبی کی سنت پر عمل کریں۔ حضرت ابوبکر نے کہا کہ میری بیٹی، جب نبی کے کفن میں 3 کپڑے تھے تو میرے کفن میں بھی 3 کپڑے رکھو۔ سبق یہ ملا، میار پور کے غیرت مند مسلمانوں، ہم کو سبق یہ ملا کہ بیٹی کو اس لائق بناؤ کہ بیٹی سے باپ مسئلہ پوچھنا پڑے تو باپ بیٹی سے مسئلہ پوچھے۔ اپنی بیٹیوں کو اس قابل بنا دو کہ جب کبھی زندگی میں مشکل ٹائم آ جائے تو آپ کی بیٹیاں آپ کو مسئلہ بیان کریں۔ اور ابھی کلاسی چوک پر ایک صاحب مجھ کو ملے، کئی بیٹوں اور بیٹیوں کے باپ ہیں، ان کی ایک بات مجھے بڑی اچھی لگی، انہوں نے کہا مولانا صاحب میری ایک ہی تمنا ہے، جب میرا انتقال ہو جائے میرے جتنے بیٹے ہیں ہر بیٹا اس لائق ہو کہ اپنے باپ کا جنازہ پڑھا سکے، وہاں یہ دیکھنا نہ پڑے کہ باپ کا جنازہ کون پڑھائے گا۔ مولوی صاحب میں ہر بیٹے کو عالم دین بنا رہا ہوں، ہر بیٹے کو حافظ قرآن بنا رہا ہوں، ہر بیٹے کو اس لائق بنا رہا ہوں کہ وہ بیٹا میرے جنازے کی نماز پڑھا سکے، ہر بیٹی کو دین کا علم دے رہا ہوں تاکہ کل جب میں مر جاؤں میری بیٹیاں میرے لیے دعا کر سکیں۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ سوچ ہر ماں کی ہونی چاہیے، یہ سوچ ہر باپ کی ہونی چاہیے۔ اپنی اولاد کو علم دین سکھاؤ میرے ساتھ،
मैं नहीं कहता आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाओ, आपका बेटा आईएएस ऑफिसर बन जाए, बड़ी खुशी की बात है। हमारी कौम को आईएएस ऑफिसर्स की भी जरूरत है। आपकी बेटियां डॉक्टर बन जाएं, हमारी कौम को लेडीज डॉक्टर की भी जरूरत है। आपके बच्चे वकील बन जाएं, हमें अपने कमजोर और मजलूम भाइयों का केस लड़ने के लिए अच्छे वकीलों की भी जरूरत है। लेकिन माफ करना, हमें वकील वो चाहिए जो रिश्वत ना ले, ईमानदार हो, अल्लाह से डरने वाला हो। हमें डॉक्टर वो चाहिए जो मरीजों का खून न करे, मरीजों का खून न चूसे, जो ईमान। अभी लखनऊ का एक डॉक्टर है, सर्जन है, माशाल्लाह चेहरे पर दाढ़ी भी है, तहज्जुद पढ़ता है, और जब मरीज का ऑपरेशन करता है, मुझे लखनऊ के एक साहब ने बताया, मौलाना साहब इतना बेहतरीन डॉक्टर है कि ऑपरेशन के पहले 2 रकात नमाज पढ़ता है, और ऑपरेशन के वक्त ये कहता है कि देखो भाई मैं मुआलिज हूं, मैं सर्जन हूं, मैं इलाज कर रहा हूं, लेकिन शिफा अल्लाह के हाथ में है। और 5 टाइम का नमाजी है, सोमवार को नफिल रोजा रखता है, जुमेरात को नफिल रोजा रखता है। आज ऐसे डॉक्टर भी हमारी कौम को चाहिए मेरे प्यारे साथियों, जो दीनदार हों। आज हमारे कौम को अच्छे वकील भी चाहिए, आज हमारे कौम को अच्छे पॉलिटिशियंस भी चाहिए, जो ईमानदार हो, जो नेक हो, जो दीनदार हो। मैं तालीम से मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन हाँ, मकान की फाउंडेशन मजबूत होनी चाहिए। अपने बेटों और बेटियों को दीन की तालीम दो। मेरे प्यारे साथियों, हम अल्लाह से दुआ करते हैं, रब्बुल आलमीन हमें अपनी बेटियों को दीनी तालीम देने की तौफीक अता फरमा। इलाल आलमीन, ये मदरसतो रौज़तुल बनात जो इस इलाके का एक मदरसा है, और भाई ने कहा कि मदरसे के पास जमीन नहीं है, मैं आप सबसे अपील करता हूं, आइए अल्लाह के इस दीन के दरसगाह में और इस इल्म के मरकज में अपनी गाड़ी कमाई में से आप जो भी देंगे, 1000, 500, 10,000, 5,000 जो भी देंगे, आपका ये चंदा इंशाअल्लाह ज़ख़ीरे आखिरत बनेगा। आज दुनिया में लोग पूछते हैं कि हमें कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट बता दो जहां हम 10 रुपया लगाएं हमको 100 रुपया मिल जाए, डबल मिल जाए। मेरे भाइयों, आखिरत का ये इन्वेस्टमेंट है। यहाँ आप जो पैसा लगाएंगे अपने लिए, वो इंशाअल्लाह आखिरत में ज़ख़ीरा बनेगा। अल्लाह ताला, ये देखिए किसी भाई ने ये पैसा, मैं नाम नहीं ले पाऊंगा, टाइम कम है, निकलना है, आप बगैर नाम के आइए और चंदा देते हुए जाइए। अल्लाह आप सबके चंदे को कबूल फरमाए। तस्वीर खींचना कैसा है, क्योंकि आजकल ज्यादातर जलसे के इश्तिहार में बड़े बड़े आलिम दीन, जैसा कि आप सबका भी तस्वीरों को इश्तिहार में छापा जाता है, ये कहाँ तक सही है? कुरान और हदीस की रोशनी में हम सामीन को जवाब। अब्दुल शकूर साहब को लेकर आइए, जो भी वॉलंटियर हजरात हैं, जिम्मेदारी दिया हुआ है, वो अब्दुल शकूर साहब को लेकर आइए। कैमरे की, आप लोग बैठिए, सिर्फ कैमरा वालों को बोला गया कि रिकॉर्डिंग बंद कीजिए, आप लोग बैठिए। कैमरे की तस्वीर के बारे में बहुत सारे उलमा का ये मौक़िफ़ है कि ये हराम नहीं है। कैमरे की तस्वीर कोई पेंटिंग नहीं है जिसमें तस्वीर में इंसानी बदन का एक एक अज़्व बनाया जाए। जो जिस तस्वीर को हदीसों में हराम करार दिया गया, उसमें यह कहा गया कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला कहेगा अह्यू मा खलक़तुम, जिसको तुमने बनाया है, पैदा किया, उसमें जिंदगी डालो। तो फोटो हम बना नहीं रहे हैं, कैमरा बस एक कैप्चर करता है, एक अक्स लेता है। लेकिन फिर भी एहतियात का तकाजा उलमा ने यह बताया है कि कैमरे की तस्वीर के भी इस्तेमाल में हम एहतियात करें, और जहां जरूरत पड़े वहीं पर हम तस्वीर लें। जैसे कि आज आईडी के लिए फोटो की जरूरत है, आप व्हाट्सएप चलाते हैं, आप अपने व्हाट्सएप की प्रोफाइल पर अपनी तस्वीर लगाते हैं ताकि ये मालूम हो जाए आप ही का नंबर है। आप फेसबुक चला रहे हैं, वहां आपने अपनी तस्वीर लगाई, वहां एक जरूरत है। पासपोर्ट के लिए तस्वीर खिंचवाना एक जरूरत है, जहां जरूरत है वहीं फोटो खिंचवाया जाए। मैं बार बार मना करता हूं, और सीमांचल के जिन जलसों में मुझसे पूछा गया है कि मौलवी साहब आपका हम इश्तिहार में नाम देना चाहते हैं, मैंने क्लियर बोला है कि मैं इसको सही नहीं समझता हूं, आप मत डालिए। और आज के जमाने में फोटो लेना ये कोई मुश्किल काम नहीं है, लोग फोटो लेते हैं और पोस्टर पे डलवाते हैं। और पहले ये चीज बंगाल में थी, धीरे धीरे आपके सीमांचल में भी राइज हो गई, और अब तो पोस्टर क्या बड़े बड़े जो है वो फाटक लगाए जाते हैं, गेट बनाए जाते हैं, और बहुत पहले से उस पे जो है तस्वीरें लगा दी जाती हैं। बहरहाल ये चीज सही नहीं है, हम सबको इससे बचना चाहिए, परहेज करना चाहिए। मैं तमाम जलसे वालों से गुजारिश करता हूं कि आप इस चीज से परहेज करें। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल और अच्छी समझ